سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جو دنیا میں دینی علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر حاصل نہ کیا۔ اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اسے سن کر دوسروں نے تو نفع اٹھایا مگر خود اس نے اس علم پر عمل نہ کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ دو بات ہو گئی، ایک تو کیا ملا کہ علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن حاصل ہی نہیں کیا، تھوڑا یار کر لیں گے، ابھی کیا ہو گیا، ابھی کیا ہے، کر لیں گے یار، کرتے کرتے عمر گزر گئی۔ دوسرے کے لیے کیا کہا گیا کہ دوسرا وہ شخص جس کو علم ہو گیا، اب مثال کے طور پہ علم ہو گیا کہ یار میری نماز درست نہیں، اب علم ہو گیا، اب یہ بات میرے تک پہنچ گئی، مجھے پتہ لگے کہ میری نماز درست نہیں ہے، اور پھر بھی اس نے اپنی نماز درست نہ کی، اور پھر فرمایا گیا کہ دوسروں نے نفع اٹھایا، یعنی کہ اب میں بیان کر رہا ہوں میری بات، اب میں اس سے بیان کر رہا ہوں کہ علم کی کیا فضیلت ہے، کیا بینیفٹس ہیں، اب آپ سب نے فائدہ اٹھا لیا کہ یار اتنا بڑا فائدہ ہے، میں نے نہ اٹھایا تو میں نقصان میں میں نقصان میں ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو بات ہم نے کرنی ہے نا اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اپنی سیرت پہ بھی لے کے آنا ہے، اپنے اوپر بھی کرنا ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ پہ بیان کیا تو بھی یہ بات تو سامنے والوں کو بھی یہی ہو کہ یار میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں انقلاب آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی